بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی مذہب اسلام کے عطا کردہ شرعی احکامات پر مکمل طور پر کاربند تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے طرز عمل سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا، اس لیے لوگوں نے ان کے دور حکومت کو ان کے کارناموں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے مماثل قرار دیا۔ جس طرح عمر فاروق ذاتی زندگی میں اسلامی قوانین پر سختی سے کاربند تھے، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز بھی شرعی قوانین کی پاسداری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کے نام کی مناسبت سے انہیں بھی عمر ثانی کا لقب دیا۔ آپ غیر مسلموں سے بھی وہ سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بلا خوف غیر مسلموں سے حسن سلوک اور عدل و انصاف کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے ان کے خاندان والے ان کے اس کام سے ناراض ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے غیر مسلموں میں ہر دل عزیز تھے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ایک قصی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو حمص کا رہنے والا تھا۔ دربار میں آ کر اس نے یہ شکایت کی ہے خلیفہ ولید بن عبد المالک کے بیٹے نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اب اس کی طرف دیکھا۔ اب اس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جگیر دی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد المالک کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین اب اس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ اپنے قریبی رشتہ دار یعنی عباس کے خلاف جا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں اور مذہب اسلام کی مجسم تصویر ہے۔ بس میرے قابل احترام دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے کارناموں سے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔